یہ اصول سنہ کی کلاس ہے۔ پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حوض کوثر کسے کہتے ہیں، اور حوض کوثر کے ساتھ ساتھ قبر کا عذاب جو برحق ہے اس پر ایمان لانا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ اصول سنہ میں ہے کیونکہ سنت میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ آج آپ لوگ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے بروز قیامت شفاعت پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امتی کی شفاعت کریں گے اس پر ہمارا ایمان لانا۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ایمان لانا تو وہ ایمان کیسا ہوگا کہ ہم کیسے اس کو مانیں اور کیسے اس پہ ایمان لائیں۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کل قیامت کے دن کہ ہر نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جو گارنٹیڈ دعا تھی جو دنیا میں قبول کی جائے گی، جو بھی دعا مانگا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا اور کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اب بروز قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پر ایمان لانا، اس قوم پر جو آتش جہنم سے جل جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جو جہنم میں جل جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، پھر اسے باہر نکالے جائیں گے اور ایک نہر پہ گوتا دیا جائے گا تو پھر سے وہ خوبصورت انسان بن کر نکل جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے کہ میری شفاعت سے ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اب اس چیز کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کے پاس لوگ ایسے نفسی نفسی کا عالم ہوگا جب اللہ رب العالمین کا عرش رکھا جائے گا، وہ کرسی جس میں اللہ رب العالمین بیٹھیں گے اور فرشتے ہوں گے اور تمام فرشتے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اتنے غصے میں ہوں گے کہ اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہے لمن ملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ جو دنیا میں کہتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں؟ اللہ رب العالمین کہ لمن ملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ واللہ واحد القہار، اللہ کہے گا کہ واللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ اور اتنے غصے میں اللہ رب العالمین ہوں گے کہ ہر انسان تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ایک انسان جو دنیا میں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو دنیا میں یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی مرتے دم تک گزاری، وہ انسان بھی کل آخرت کے دن یعنی روز محشر کے دن وہ منظر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں۔ جو جب سے ہوش سنبھالا اللہ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی گزارتی، اس کا یہ عالم ہوگا۔ ہمارا رابطہ کیا ہوگا جو ہم اتنی عبادت کرتے بھی نہیں ہیں؟ انبیاء اکرام پریشان حال ہوں گے۔ تمام لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ عالم ہے، لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ پہلے نبی ہے، رسول اللہ کے پہلے نبی ہے، آپ اللہ کے پاس جا کر یہ دعا کریے کہ اللہ رب العالمین کہ ایسا بولا کہ دیکھ نہیں رہے ہو تم آج کہ آج تمہارا رب کتنا زیادہ غصہ، ایسا غصہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کبھی نہیں ہوئے، اور میں کیس منہ سے جاؤں؟ میرے رب نے تو مجھے منع کیا تھا کہ یہ اس درخت کے قریب مت جانا، میں اس درخت کے قریب چلا گیا جس کے سبب سے میں کس منہ سے جا کر اپنے رب سے کہوں کہ اللہ تو یہ کام کرے؟ ایسا کرو تم چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ پہلے رسول ہے، ان سے جا کر کہو۔ تمام لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے، نوح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں کیسے کہوں؟ میں نے تو ایسی دعا مانگ لی اپنے بیٹے کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کا اگر رحمت نہ ہوتی تو میرے پر نہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، میں کس منہ سے جاؤں اس کے پاس؟ میں نہیں جا سکتا۔ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تمام لوگ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں کیسے جاؤں؟ اللہ رب العالمین اتنا غصہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہے میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولا، میں کیا کہوں گا ان جھوٹ کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین اگر پوچھتے جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جھوٹ کہا تھا جب قوم نے اس سے کہا کہ چلو تم عبادت کے لیے،
تو اس نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ دوسری جھوٹ اس نے یہ کہا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام توڑے تھے، وہ کہے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے توڑا۔ تیسری جھوٹ اس نے یہ کہا کہ جب ایک ظالم بادشاہ جب حاضرہ علیہ السلام کو جب پکڑا اور اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا، تو حاضرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پوچھے کہ تم کون ہو میری، تو تم کہہ دینا میری بہن۔ تو بظاہر تو یہ جھوٹ ایسا لگ رہا، لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، علماء نے جو لکھا ہے وہ جھوٹ نہیں تھی۔ وہ تاروں کو دیکھ کر اور جو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو انہوں نے بیان کیا، تو اس چیز کو جب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے آپ نے چل دنیا میں اللہ سے بات کی، آپ تو کلیم اللہ ہے، آپ بات کریے۔ بولا کہ میں کیسے بات کروں اللہ رب العالمین سے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کو ایک تماچا مارا تھا، وہ مر گیا۔ اللہ رب العالمین اگر آج پوچھ دے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں جا سکتا۔ تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی کسی گناہ کو یا کسی ایسی غلطی کو نہیں گنائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بھی اپنے رب کے پاس آج نہیں جا سکتا، تم سب کے سب چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تمام کی تمام امت اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئیں گے، اور وہ لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آ جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں ہی ہوں جو آج اللہ رب العالمین سے بات کر سکتا ہوں، میں ہی اس کا حق رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تو آپ جائیں گے اللہ کے عرش کے نیچے اور اللہ کے پاس جا کر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، ایک طویل سجدہ، لمبا سجدہ، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ ترغیب و ترہیب میں کہ تقریباً ایک سجدہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں جب سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں گر کر اپنے رب کو جب میں پکارنا شروع کروں گا، یہ کہوں گا، اور اس وقت اللہ رب العالمین مجھے اپنی ایسی ذاتی صفاتی نام بتلائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں بتلائے، کوئی مخلوق نہیں جانتا تھا۔ ان ناموں کے ذریعے میں جب اللہ کو پکاروں گا تو اللہ رب العالمین یہ کہیں گے ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کل یشفع لکا، تمہاری بات سنی جائے گی، یسمع لکا، تمہاری بات سنی جائے گی، وسأل توتا، وسل توتا، سوال کر تمہیں دیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کر تمہیں شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت جب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت، بنایا ہوا جہنم، اللہ جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، تو یہ شفاعت پھر کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے معزز اور اپنے انبیاء اکرام کو وہ اعزاز بخشیں گے کہ دیکھو آج ان کے کہنے پہ میں نے تم لوگوں کو بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا، اپنے انبیاء کرام کو اعزاز دیں گے اللہ کے رسول۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کرے، تو ہر نماز کے بعد جو دعا ہے اللہم یہ دعا آپ کے جو ہے جو دعا ہے ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنے کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وباسلام دینا، اس دعا کو جو پڑھ لے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ تعالی، یہ دعا جو ہے اذان کے بعد کی دعا، اس دعا کو جو انسان جو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو انسان صبح شام 10 بار درود مجھ پر پڑھتا ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم 10 بار، کم سے کم 10 بار ہم کیا صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ شفاعت کی ذمہ داری کہ اللہ جو پڑھے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو جس کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے انہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے نکالیں گے۔ سب سے پہلا گروہ جو جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے
جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور میری شفاعت سے. علماء اس حدیث کی تشریح میں اگر دیکھا جائے ترمذی وغیرہ ابو داؤد میں، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ جو شفاعت ہے کہ وہ 70,000 جو ہوں گے، تو علماء کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رحمت ایسی ہوگی کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجئے. اللہم جعلنا منہم، یہ دعا ہم مانگے کہ اللہ ہمیں ان میں بنائیے کہ بغیر حساب کتاب کے ہم بھی جنت میں داخل ہو جائے. کیونکہ وہ گنتی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول اگر گنتی ہو جاتی تو اللہ کے رسول بتا دیتے کہ ہاں وہ 70,000 ہو گئے، میری امت میں سے ہوں گے. تو امت اللہ کے رسول کے وقت بھی آخری وقت تک، قیامت تک اللہ کے رسول کی امت، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس ایک دعا ہے کہ آپ مانگیے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے اللہ جس کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہو. یہ دعا مانگے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا کریں گے، اس دعا کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جب میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین کہیں گے بغیر حساب کتاب کے ان تمام لوگوں کو تم جنت میں داخل کر دو، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. دوسری شفاعت ہوگی جب کہ اللہ کے رسول دوسری بار جب سجدہ کریں گے اور جب مانگیں گے تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ نکالو ان لوگوں کو جو جہنم میں ہیں. تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں جہنم کی اتھا گہرائیوں سے لوگوں کو نکالوں گا. ایسے لوگ جو جل جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، ایسے ہوں گے جو آگے حدیثوں میں آتی ہے بات کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتنے موٹے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کو جب ایک بار چمڑا جل جائے گا تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم اسے دوسرے چمڑے سے بدل دیں گے. تو اس کے جسم پہ ایک پر ایک چمڑا جو بڑھتا چلا جائے گا، وہ اتنے موٹے اور اتنے لمبے چوڑے ہوں گے کہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے آنے میں ان کو 500 سال لگے گی. اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے وہ. فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین جل کر کوئلے ہو چکے ہیں، کیسے ہو چکے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم سے نکالے. اللہ کہیں گے اس کو تم جنت کی نہر میں غوطہ دو. جب جنت کے نہر میں اسے غوطہ دیا جائے گا، ایک خوبصورت نوجوان بن کر نکلیں گے اور اسے اٹھا کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنا پر اللہ رب العالمین اس طرح سے کریں گے. پھر اللہ رب العالمین یہ حکم دیں گے کہ جاؤ، پھر جب سجدہ کریں گے کہ جاؤ تم اسے نکالو، شفاعت کے تعلق سے کہ اسے نکالو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی نکالو. اب کتنی اس کی تعداد ہوگی یہ تعداد نہیں بتایا گیا. وہ نکالیں گے کہ چلو میں اس کو نکال کے اللہ کے رسول لائیں گے اور اسے بھی اللہ رب العالمین معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول سب سجدہ کریں گے، پھر کہیں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جاؤ تم جا کر دیکھو فمن کان فی قلب مثقال حبۃ من خردل، اگر کسی کے رائے کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں، تم اسے نکال دیا. اور اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ کوئی بھی ایسا توحید پرست نہیں ہوگا یا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، جو گناہ کبیرہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے. جیسے شرک اس نے نہیں کیا، لیکن شرک کے علاوہ باقی گناہ کبیرہ ہے نا، جو گناہ کبیرہ اس نے کسی کا قتل کیا، جادو کیا، سود کھایا یا پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگایا، جھوٹ، یہ سب جو گناہ کبیرہ کے جو لسٹ ہے جو بتلائی گئی ہے، ان گناہوں کے سبب سے جو اسے عذاب دی جا رہی ہوگی، تو ایک شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوگی کہ ان گناہ کبیرہ جو کرنے والے ہیں ان کی بخشش ہوگی اور اللہ رب العالمین اس کو نکال کے بھی جہنم سے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ میں ہمیشہ دعا کرتا جاؤں گا، اللہ رب العالمین اس طرح نکالتے چلے جائیں گے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول لاسٹ میں کہیں گے کہ اے اللہ اس شخص کو بھی نکالیے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا. تو اللہ رب العالمین یہ کہیں گے ہرگز نہیں، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر اس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا، اس نے جو گناہ کیا اس کی سزا جب پوری ہو جائے گی تو میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا. میرے ساتھ جس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں یعنی جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کہ اللہ کے رسول سے کہ میں اس کو نکال لوں گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ شفاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کریں گے
تو ہر نبی پھر اپنی امتوں کو شفاعت کریں گے، اپنی امت کے بارے میں وہ بھی شفاعت کریں گے. اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرما رہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ شفاعت نہیں کرتے سوائے ان کے حق میں جن کو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے وہی شفاعت کریں گے. اب اس شفاعت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین جو یہ طے فرمائے کہ شفاعت کریں گے ان لوگوں کو، تو اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تمام لوگ جب شفاعت کریں گے، ایک شفاعت ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے خلیل ہے، دوست ہے. تو کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اپنے رب سے فَيَقُولُ ابراہیم یہ کہیں گے یا رب، اے میرے رب، اِنَّكَ وَعْدِي، بے شک تیرا وعدہ ہے کہ اللہ تحزنی، کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، یوم یبعث، اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. فَأَيَّ خِزْيٌ، کیسی میری یہ رسوائی نہیں ہوگی، من ابی، کہ یہ میرے باپ میرے سامنے ہے اور اس کو میرے سامنے جو دیکھ رہے میرے باپ، آپ کی رحمت آج اتنی ہے کہ آپ سب کو آپ معاف کر رہے ہیں، میرے باپ کو آپ اللہ رب العالمین معاف کر دے. ابراہیم علیہ السلام شفاعت یہ کریں گے اللہ رب العالمین سے اپنے باپ کی بخشش کے لیے. تو فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کہے انی حرمت الجنہ علی الکافر، کہ اے ابراہیم بے شک میں نے کافروں پہ جنت کو حرام کیا ہے. تمہارے باپ کی جو موت ہوئی ہے وہ کفر پہ ہوئی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ثم یقول، پھر اللہ رب العالمین یہ کہیں گے یا ابراہیم ما تحت رجلیک، تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو ایک جانور ایسا ہوگا جو ذبح کیا ہوا ہوگا، اس کے اندر بالو بھرے ہوئے ہوں گے اور اس کو کیچڑ پہ پوری طرح سے ایسے لپیٹ کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں گے جو سب کے سامنے یہ آواز دے کر نہیں بلایا جائے کل قیامت کے دن. ایک چیز یہ جان لیجئے کہ پوری امت جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑی ہوگی، ہر ایک انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے، آؤ، اس نے یہ گناہ کیا. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، اس دن کی عزت سب سے بڑی عزت ہے. اس دن کی رسوائی سے بچو. کیوں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس دن کی رسوائی سب سے، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، تمہارے پورے خاندان والے، پورے محلے والے، تمہارے رشتے دار، ہر کوئی جو تمہیں جانتا ہوگا اس دن موجود ہوگا جو تمہیں دیکھے گا. اور ہر امتی کے لوگ ہوں گے، ہر نبی ہوں گے جو تمہاری آواز سنیں گے. جب ایک کا آواز ایسا نہیں کہ بلایا جائے تو آدھے دور تک آواز گئی، نہیں، پورے روز محشر میں اس کی آواز گونجے گی اور آپ کے گناہوں کا ذکر کیا جائے گا. اسی لیے سوچ سمجھ کر کہ وہ گناہ جب ہمارے نام باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے اور یہ کہا جائے تو لوگ کہیں گے ارے یہ شخص ایسا گناہ کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، کیسی رسوائی ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم آپ دیکھیے آپ کے پاؤں کے پاس کیا ہے، دراصل ان کے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ان کے نام کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. اگر بلایا جائے تو یہ ایک نبی کی توہین ہوتی نا. کتنے بڑے خلیل ان کے باپ دیکھے مشرک، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ذلت محسوس کرنی ہوتی. وہی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے تو مجھے رسوا نہ کرے گا. آج یہ رسوائی کا دن کہ میرے باپ میرے سامنے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. تو یہ کہے کہ تو ابراہیم تم دیکھو تو پاؤں کے پاس کیا ہے. تو وہی ابراہیم علیہ السلام جب کہیں گے تو اس بنا پر کہ اس لیے اس دن کی رسوائی سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے. حالانکہ سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء ہے اور آپ کو اللہ کے نزدیک عظیم منزلت اور مرتبہ ہے اور آپ اللہ کے خلیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی شفاعت ایک مشرک کے لیے تھی. اب یہی ایک شفاعت کہ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت جو آپ کے چچا ابو طالب کے لیے ہوگی، ابو طالب کے بارے میں قبول کی جائے گی. وہ کیا ہوگی کہ اس طور پہ کہ وہ جہنم کے اتھا گہرائیوں میں ابو طالب جب سے مرے اتھا گہرائیوں میں جہنم کے ایک دم سب سے نچلے میں ہوں گے طبقے میں ابو طالب. تو عباس اللہ کے رسول کے چچا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول قلت یا رسول اللہ ان ابا طالب کانا یحوق، ابو طالب کا کیا معاملہ ہوگا.
وہ تو آپ کا بہت نفع پہنچایا ہے، اپنی قوم سے ہمیشہ آپ کے لیے لڑے ہے، اس کے لیے آپ کی کیا شفاعت ہوگی؟ کیا آپ کی کوئی مدد جو اس نے کی اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک، کہ حیران کرے کہ کچھ فائدہ؟ آپ نے فرمایا ضرور، کیونکہ جہنم کی اتھا گہرائیوں سے میں اپنے چچا ابو طالب کو نکال کر جہنم کے سب سے اونچلے طبقے پہ رکھوں گا، سب سے ہلکا عذاب میری شفاعت کی وجہ سے اگر کسی کو ہوگی تو میرے چچا کو ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوگی اللہ کے رسول؟ بولا انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور یہ آگ کی جوتی ایسی ہوگی جو آگ کی جوتی پہننے کی وجہ سے ان کا گودی جو ہے نا، سر کا گودا، وہ گل کر ناکوں سے گر رہا ہوگا، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سب سے بھاری عذاب ہمیں کو دیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ سب سے بھاری ہے، جبکہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ایک کافر کے لیے، جو ابو طالب کے لیے، ایک مسلم کے لیے بھی نہیں، ایک منافق کے لیے بھی نہیں۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافق کے بارے میں کہا گیا جو مسلمان منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ لیکن ایک کافر کے اللہ کے رسول کی شفاعت دیکھیے، فما تنفع شفاعت الشافعین، بس یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اس دن شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کا فائدہ پہنچے گا تو اس شفاعت کا فائدہ میرے چچا کو پہنچے گا جو جہنم کے سب سے ہلکی عذاب ہوگی۔ تو اللہ کے رسول کی ایک شفاعت ایک کافر کے لیے بھی ہے جو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ میں جب شفاعت کروں گا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو اب یہ معاملہ جب ان کے ساتھ ہوگا تو اب سوچئے کہ ہم اور آپ اگر اپنے حالات کو ہم دیکھ لیں کہ ایک نبی کی شفاعت بھی جو اللہ رب العالمین کہا کہ ایک ایک، آج اللہ رب العالمین کی صرف ایک صفات، اللہ رب العالمین علیم ہے۔ آج ہم نے جب سے ہم ہوش سنبھالے کتنی نیکیاں ہم کیے ہوں گے جو بھول گئے، کہاں ہم نے کیا کھایا ہم بھول گئے۔ اللہ رب العالمین کو ایک ایک چیز کا علم ہے کہ کب تم نے کیا نیکیاں کہاں پہ کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ بھی لے کے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک نیکی بھی کرے گا ذرہ برابر بھی، علماء لکھتے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کہ اگر پہاڑ کی چوٹی میں بھی کوئی نیکی کیے ہو یا زمین کے تہ میں کوئی نیکی کیے ہوگے، ذرہ برابر بھی نیکی کا کوئی اجر ہوگا، اللہ رب العالمین کے لیے اسے بھی لے کر آئے گا تمہارے۔ اگر تم اسی طرح کوئی برائی بھی چھپ کر کیے ہوگے تو وہ بھی کل قیامت کے دن لے کر آئے گا، تم اسے بھی دیکھ لو گے کہ وہ چیز تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور نیکیوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب اس چیز کو جانتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس چیز میں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کی شفاعت کے مستحق کس طرح پڑھیں۔ تو اس کے بننے کے جو اسباب بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول پہ جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی۔ تو ہم یہ چیز اللہ رب العالمین سے مانگے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور کل کیونکہ اللہ کے رسول کی شفاعت جس کے ساتھ نہیں ہوگی اس کا جان لیجئے کہ کیا حشر ہوگا، اس کا انجام آپ جانیں۔ ایک ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول شفاعت کریں گے اپنی امتی کے، جو خالص جس کے دل میں توحید ہوگی۔ تو ہم اپنے دلوں سے اگر ذرہ برابر بھی کسی طرح کا کوئی شرک ہے اپنے گھر سے اپنے بال بچوں سے ان شرک کو نکال دے تاکہ اس کا انجام جو ہے کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنکھ کے سامنے ہمارے گھر والوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اس منظر کو ہم نہ دیکھ پائے اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو توبہ کروا لے۔ اگر کسی طرح کا کوئی شرک میں مبتلا انہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا فریضہ ہمیں یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو درست کرے، ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتلائے کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت، کیوں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر نفع نقصان کا مالک ہے، اسے نماز کا پابند بنائے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتے ہیں آخرت میں مرنے کے بعد جہنم سے بچانا ہماری حفاظت ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں، ان کے عقیدے کو درست کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ زندگی اگر اسی طرح گزرتی رہی تو یہ کامیابی والی زندگی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے برائی سے، آفت سے، شرک سے اللہ تو ہمیں حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔
بزو کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ جانور کا ایک جانور ذبح کیا ہوگا. یہ اس میں ذکر کیا ہوگا ایک جانور ذبح کیا ہوگا جس میں بالو جس ٹائپ کا کچھ بھرا ہوا ہوگا. ہاں، اور وہ اس کے سامنے اس کو کیچڑ میں اس طرح لپیٹ کر ڈالا جائے گا کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے یہ کیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں گے. والد صاحب امی امو کا جو کہتے ہیں امو اس کے مطلب ہوتا ہے چچا. ہاں، یا ابتی ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کہا اے میرے باپ. ہاں، یا ابتی کا لفظ آیا. جی پڑھنے کا لہ الملک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں، درود شریف پہلے یا بعد اس میں دونوں کا. ہاں، اللہم رب ھذہ دعوت اس دعا کو پڑھنا. جی ہاں، تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے جو ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. یہ پڑھنا ہے. یہ بھی پڑھنا ہے. یہ بھی پڑھنا ہے. یہ بھی ہے بعض روایتوں میں یہ بھی. کے والد والدین کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتی ہے اللہ کے نبی کے چچا کے بارے میں بولا گیا, اللہ کے نبی کے والد کے بارے میں نہیں بولا گیا. میں آبا یا ابھی ہاں بولا جاتا ہے, ٹیکس میں بولا جاتا ہے کہ چچا کو بھی بولا جاتا ہے عربی میں ابھی کو. اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ خاص ابو طالب کا ذکر ہے. ابو طالب کا ذکر ہے نہیں, اس کے بارے میں ذکر نہیں, کہیں پہ ذکر نہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک صحابی رسول آئے بولے کہ میرے یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہے, تو اللہ کے رسول ٹھیک, تو اور کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں یار اللہ کے نبی بولے کہ جہنم جب جانے لگے تو وہ رونے لگے, تو اللہ کے نبی بولے رونے لگے تو بولے کہ کس لیے رو رہے, تو بولے کہ میرے بھی والد. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اچھا بتلا دیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بول رہے تھے؟ بول رہے تھے کہ ایک صحابی رسول جو